فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام اور سامعات، آئیے امریکہ کی سین وادیوں کا نظارہ کرتے ہیں۔ بہت دور دور تک ہریالی پھیلی ہوئی، بڑے خوبصورت گھر ہیں۔ بہت خوبصورت۔ بات ہماری چل رہی تھی محترم سامعین کرام 50 حدیثیں جو ہر ایک کو جاننا ضروری ہے۔ تو 7ویں حدیث عن تمیم الداری رضی اللہ تعالی عنہ، تمیم الداری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الدین والنصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ قلنا یا رسول اللہ، ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لمن، کس کے لیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا للہ ولکتابہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیر خواہی کرو، دین خیر خواہی کا نام ہے، اللہ کے لیے اور کتاب قرآن کے لیے۔ تو اللہ کے لیے مطلب یہ ہے کہ توحید قائم کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، جو بھی کام کر رہے ہیں آپ اللہ کے لیے کریں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حقوق ادا کرو، شریک مت کرو کسی کو۔ قرآن مجید کا حق یہ ہے کہ اس کے احکامات کی پابندی کرو، اور اس میں جو چیزوں سے روکا گیا ہے اس سے رک جاؤ۔ اور اسی طریقے سے رسول سے خیر خواہی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات بتائے اس پر عمل کرو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرو، درود و سلامتی بھیجو، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ائمہ ہیں، جو حکام ہیں، ان کی غیبت سے بچو، اور جو عوام الناس ہیں ان کے لیے خیر خواہ یہ ہے کہ کوئی سازش یا کوئی غیبت یا کوئی انسانوں کو شر پہنچانے کی کوشش مت کرو، بلکہ خیر پہنچانے کی کوشش کرو۔ تو انشاءاللہ باقی کے احادیث کا سلسلہ میں آپ کو جاری رکھوں گا مختلف مناظر کے ساتھ انشاءاللہ۔ www.abmqurannotes.com۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔